أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 15واں روزہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ رمضان المبارک کی ساعات کی خوب قدر کرنے کی اور ان ساعات میں اپنی مغفرت کو اللہ تعالیٰ سے حاصل لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قرآن کریم کے اس سپارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء سورۃ الاسراء نازل فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کے بعد سورۃ الکہف نازل فرمائی ہے. سورۃ الاسراء کا آغاز قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کا تذکرہ فرمایا ہے، واقعہ اسراء کا بیان فرمایا ہے. صحیح بخاری کی تفصیل ترین حدیث ہے، طویل ترین حدیث ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا، جس میں سے چند باتیں ہم سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تمام آسمانوں پر تشریف لے گئے، انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات کی، انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے ملاقات کی اور نمازوں کی فرضیت کا تحفہ لے کر تشریف لائے. تو یہ واقعہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں تھا، یہ خواب میں پیش نہیں آیا تھا، بلکہ بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا، اور جس کی بے شمار شواہد اس زمانے میں جو قافلے سفر کر رہے تھے ان قافلوں نے بھی اس کی شہادت دی تھی، اور اسی طریقے سے ان قافلوں نے بھی شہادت دی تھی، اور کئی ایسے شواہدات اس زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محسوس فرمائے تھے، بیان فرمائے تھے. مشرکین مکہ نے بھی اس کو محسوس فرمایا تھا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا، جبھی یہ واقعہ معجزہ شمار ہوا. اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کریم ایک ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، اور جو لوگ نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ان کو ایک معزز اجر اور بہترین اجر سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے. تو قرآن کریم کی ان آیات میں اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان آیات کو سمجھا جائے، ان پر غور کیا جائے، ان کے معانی و مفاہیم کے مطابق اپنے عمل کو درست کیا جائے. قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ یوم حشر میں، آخرت کے روز میں، وہ لوگ کامیاب ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال حساب کا پرچہ تھمایا جائے گا. چنانچہ اس وقت یہ مخاطب کرے گا جائے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ تم اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، خود ہی تمہارے لیے اپنا جائزہ لینا کافی ہے. اور اسی طریقے سے یہ فرمایا یا یوم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، کہ جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، یہ علامت ہوگی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے کامیابی کا سامان کر دیا گیا ہے، یہ ایک علامت ہوگی. چنانچہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا یہ کامیابی کی علامت ہے، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا یہ ناکامی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے روز سرخرو فرمائے. قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ نصیحت کی باتیں بھی فرمائی ہیں، اور یہ آیات بڑی اہم ہیں اور قیمتی ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں، غور و فکر کریں، اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کریں. قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. سب سے پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے قرآن کریم کی ان آیات میں کہ انسان شرک سے اپنے آپ کو بچائے اور توحید کے اوپر قائم رہے، ہر حال میں اپنے آپ کو شرک سے بچانے کا اہتمام کرے. کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جو خدا نہ خواستہ انسان کو اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ، وحدانیت کے ساتھ عبادت کرنے میں مخل ہو. اگر کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ، وحدانیت کے ساتھ عبادت میں مخل ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل کی اصلاح کرے.
دوسری بات وبالوالدین احسانا، دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کریمین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انسان کو چاہیے کہ فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہے، ان کو جھڑکے بھی نہیں، ان سے بہت احترام سے اور عزت کے ساتھ بات کرے۔ معاملہ یہ ہے کہ والدین کریمین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو بعض اوقات ان کی کچھ باتیں طبعی طور پر ان شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے یا تحمل کی کمی کی وجہ سے، نفس کے عادی نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے مزاج کے خلاف آ رہی ہوتی ہیں، اور مزاج کے خلاف ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان طبعی طور پر غیر اختیاری طور پر خدا نخواستہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے دانستگی طور پر بعض اوقات والدین کے ساتھ بے احترامی کا رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے اور بے توقیری کا رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے، ان کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ والدین کریمین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، غیر اختیاری طور پر بھی والدین کے لیے کوئی ایسے نازیبہ الفاظ زبان سے نہ نکلیں، اور اختیاری طور پر بھی انسان کے سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو ان کی توقیری، بے احترامی یا ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب ہو۔ چنانچہ اہمیت کے ساتھ یہ بات فرمائی گئی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ احترام اور محبت کے ساتھ اپنے آپ کو جھکائے رکھو، آواز بھی اونچی نہ ہو، اور ہر بات میں ان کی تسلیم ہو، ان کی بات تسلیم کی جائے، گناہ میں ان کی بات تسلیم نہ کی جائے، لیکن ان کی کوئی بھی بات جو ان کی راحت کا سامان ہو، انسان ان کی بات کو تسلیم کرے، اور انسان اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے اسی طریقے سے ان کے ساتھ آپ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کر رہا ہے، کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ کوشش کر رہا ہے لیکن کبھی غلطی بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد اگلا حکم یہ بیان فرمایا گیا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مساکین کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا حق دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں کو خرچ نہ کرو۔ یہاں پر فضول خرچی سے بچنے کے لیے تبذیر کا لفظ استعمال فرمایا گیا، اور تبذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جائز کام میں خرچ کر رہا ہے، لیکن جائز کام میں اگر خرچ کر رہا ہے اور اعتدال سے زیادہ خرچ کیا جائے تو اسے اسراف کہا جاتا ہے، اور ناجائز اور گناہ کے کاموں میں اگر مال خرچ کیا جائے تو اسے بیہودہ کاموں میں خرچ کرنا، یعنی تبذیر یعنی ایسی فضول خرچی جو کہ ناجائز ہو۔ چنانچہ گانا بجانا، فضول خرچی، اس میں اگر کوئی انسان پیسے خرچ کرتا ہے تو یہ تبذیر ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مبذرین شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ چنانچہ تبذیر سے بھی بچنا ہے، اسراف سے بھی بچنا ہے۔ جو جائز کام ہے مثلا اولاد کے اوپر خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنی رہائش کے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنی گاڑی کے اوپر پیسے خرچ کرنے ہیں، اگر ان تمام چیزوں میں کے اندر اگر کوئی انسان پیسے خرچ کرے اور اسراف کرے یعنی حد سے تجاوز کرے تو حد سے تجاوز کرنا یہ بھی ناجائز ہے اور یہ اسراف ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ناجائز چیزوں میں پیسہ خرچ کرے تو یہ تبذیر ہے اور تبذیر بھی ناجائز ہے، اس سے بھی بچنا لازم ہے۔ اسی طریقے سے یہ فرمایا گیا کہ جب رشتہ داروں کے اوپر پیسے خرچ کیے جائیں تو اس موقع کے اوپر کبھی ان رشتہ داروں اور مساکین کے لیے اگر انسان کے پاس دینے کے لیے کچھ پیسے نہ ہوں اور انسان کو اس بات کا انتظار ہو کہ میرے پاس اللہ رب العزت کی رحمت سے ایک موقع ایسا آئے گا کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وسعت مل جائے گی، تو نرمی سے بات کر کے اس وقت تک کی مہلت لے لی جائے۔ چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک، اگر تمہیں ان رشتہ داروں سے مسکینوں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسی صورت میں اس وقت کی مہلت لینے کے لیے نرمی سے بات کی جائے، اس میں بھی سختی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسے موقع کے اوپر یہ فرمایا گیا کہ انسان کو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اتنا بھی ہاتھ نہیں کھلا رکھنا چاہیے کہ بعد میں خود تنگی کا سامنا کرنا پڑے، اور اتنا بھی تنگ نہیں رکھنا چاہیے کہ انسان بالکل ہی فضول کنجوسی کا راستہ اختیار کر لے۔
یہ بھی فرمایا گیا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ انسان اپنے رزق کی تنگی سے، معاشی تنگی کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور اس اولاد کے رزق دینے والے بھی ہم رازق تمہارے لیے بھی ہیں اور ان کے لیے بھی رازق ہیں۔ اور بچوں کو قتل کرنا یہ ایک بہت بڑے گناہ کا کام ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت برا راستہ ہے، اور بغیر کسی وجہ کے قتل کرنے سے منع فرمایا گیا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اگر کبھی کسی مقتول کا قصاص بھی لینا ہو تو اس قصاص کے لینے میں حد سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا گیا۔ وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، یتیم کے مال میں اعتدال سے اس کا مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اور کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا جس میں یتیم کا مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ اور یہ تمام احکامات بیان فرمائے گئے۔ ناپ تول کو پورا کرنے کا اور حکم دیا گیا، اور ہر ایسے عمل سے بچنے کا حکم دیا گیا جس میں ناپ تول میں کمی پائی جا رہی ہو اور اس میں کسی قسم کے دھوکے کا حکم دیا جا رہا ہو۔ یہ تمام اس احکامات ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ انسان کو اپنے چال ڈھال میں اور اٹھنے بیٹھنے میں کسی بھی قسم کا متکبرانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی والا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ تمام وہ احکامات ہیں، یہ تمام وہ ممنوعات ہیں جو اللہ رب العزت نے منع فرما دی ہیں۔ چنانچہ تکبر منع ہے، وعدہ خلافی منع ہے، قتل منع ہے، اسی طریقے سے بدکاری منع ہے، یہ تمام چیزیں منع ہیں، اللہ رب العزت کو ناپسند ہیں۔ احکامات بیان فرما دیے گئے کہ انسان کو چاہیے کہ ان تمام احکامات کے اوپر عمل کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ قرآن کریم کی اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بالکل آخر میں یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، ان اسماء حسنہ میں کسی بھی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اگر بلند آواز سے پکارا جائے تو وہ بھی جائز ہے، اور ہلکی آواز سے پکارا جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پسند اس بات کو فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ مناسب رویہ، معتدل رویہ اختیار کرے، اور معتدل رویے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اور جس بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اخلاص کے ساتھ دوسروں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام کا بھی وعدہ فرمایا ہے جس کو مقام محمود فرمایا ہے، اور وہ مقام محمود احادیث مبارکہ کی تصریحات کے مطابق وہ ایسا مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو حاصل فرمانے کے بعد اس امت کے حق میں شفاعت کریں گے، اور ہر اذان کے بعد یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اذان کے بعد کی دعا کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہم سب کو مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔